جو ابھی صدائے قرآن آپ کا اتنا خوبصورت نہ، یہ صدا صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. ہاں جی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، عالمین کے لیے، یہ تو عالمین کے لیے صدا ہے. تمام انسانوں کے لیے. اور اس میں حقوق جو ہیں نا متعین کیے گئے اور جن کا تحفظ کیا وہ سارے انسانوں کا ہے. حتیٰ کہ یہود کے بارے میں ہمیں یہ پیغام نہیں دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، ان سے زبردستی نہیں تم نے کرنی. اگر تمہاری ریاست میں تھوڑے سے یہودی یا کرسچن آ کے آباد ہو جائیں تو تم دھونس دھاندلی کرو کہ نہیں ہمارا کلمہ پڑھو، ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک تعلیم دی گئی اگر ان کی کسی خاتون سے تم شادی اور نکاح کر لو تو بحیثیت خامد بھی اپنی بیوی کو تم لا اکراہ فی الدین مجبور نہیں کر سکتے. نہ تم جبر نہیں کر سکتے کہ کلمہ پڑھو اسلام کا. حتیٰ کہ وہ تمہاری اولاد کی ماں بن جائے اور وہ اہل کتاب رہے تو اس کا حق ہے. حتیٰ کہ تمہارے پوتوں کی دادی بن جائے، تمہارے نواسوں کی نانی بن جائے، وہ اس کا حق ہے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے. تو یہ حقوق کا جو تحفظ قرآن پاک نے دیا ہے، اور یہ ہمیں قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کی عزت، مال، جان اور ان ساری چیزوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اور یہاں تک کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. جیسے اسلامی جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مساجد کا وجود محفوظ رہے. ڈاکٹر صاحب حیران کن بات ہے، اللہ نے مسجدوں کو آخر میں ذکر کیا چونکہ ہماری نبوت آخر میں، یہ امت آخر میں. اللہ نے پہلے 3 عبادتوں کا ذکر کیا جن میں 2 کرسچن حضرات کی ہیں اور ایک عبادتگاہ یہودیوں کی ہے. تو اللہ نے ان کے حقوق یہاں تک متعین کیا قرآن پاک میں. تو اس لیے قرآن پاک کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے. اور یہ ہماری، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان تک ہی ہماری آواز ہے، ہمیں ہماری صدا ان تک ہے کہ آؤ یہ قرآن تو تمہارے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری عبادتگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری جانوں، تمہاری عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے.